والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد قریب ہے. اللہ ہم سبوں کو اپنی زندگی میں
ایک اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کے دل سوز، دل آفرین، اشکبار واقعات اور میرے رب کی اپنے بندوں سے محبت۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ اہل ایمان جو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی انہیں محبت اللہ کی ذات سے کرنی تھی۔ یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے اپنی ہی تخلیق کردہ چیزوں سے ایسی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ جنہیں اس سے بھی زیادہ ٹوٹ کے محبت اللہ کی ذات سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا، سب سے ٹوٹ کر محبت اللہ کی ذات سے کرو، سب سے ٹوٹ کر محبت۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہے اور کچھ نام لکھ رہا ہے۔ تو جناب ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں تو میں نے کہا آپ کن کے نام لکھ رہے ہیں؟ کہا میں ان کے نام لکھ رہا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ذرا دیکھیں میرا بھی نام ہے؟ تو کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے۔ تو کہا پھر آپ میرا نام ان میں لکھ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے کہا آپ میرا نام ان میں دیکھیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہا آپ کا نام نہیں ہے۔ کہا پھر میرا نام ان میں لکھ دیں جو اللہ والوں سے محبت کرتے، جو اللہ سے محبت کرتے میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرا نام ادھر لکھ دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آپ نے پھر خواب میں دیکھا، فرشتہ ہے، ہاتھ میں قلم ہے، کاپی ہے، پھر کوئی نام لکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کن کے نام لکھ رہے ہیں؟ کہا میں ان کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، میں ان کے نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کیا میرا نام بھی ہے؟ کہا ہاں تمہارا نام بالکل ٹاپ کے اوپر لکھا ہوا ہے، تمہارا نام بالکل ٹاپ پر لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ والوں سے محبت کرتے ہو کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے پروردگار ان سے محبت کرتا ہے کہ جو رب کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ رب ان سے محبت کرتا ہے جو رب کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کہا تمہاری محبت سب سے زیادہ اللہ یا اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد زیادہ محبوب ہیں، وابناؤکم، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، واخوانکم،
اور تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، وازواجکم، تمہیں تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا وہ مال کہ جسے تم نے کمایا ہے، وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها، اور تمہاری کمائی کا مال، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہارا تجارت کا مال جس کے ضائع ہونے کا تمہیں خدشہ ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے محلات، تمہارے بنگلے، تمہاری ماڑیاں، ترضونها احب الیکم، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اللہ نے؟ اے نبی ان کو فرما دے، یہ کان کھول کے سن لیں، اگر تمہارے باپ و اجداد زیادہ محبوب ہیں، تمہیں تمہارے بیٹے محبوب ہیں، تمہیں تمہاری بھائی محبوب ہیں، تمہیں تمہاری بیویاں محبوب ہیں، تمہیں تمہارا خاندان محبوب ہے، تمہارا کمائی کا مال تمہیں محبوب ہے، تمہارا تجارت کا مال تمہیں محبوب ہے، تمہارے گھر جو تم نے بڑے عالیشان محلات بنائے ہیں، اگر وہ تمہیں محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لے آئے گا، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا کہ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہے، اے لوگو، اگر تمہیں ہم سے تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارا کنبہ، تمہاری بیویاں، تمہارے گھر، تمہارا مال، تمہارا تجارت کا کمایا ہوا مال، یہ سب تمہیں زیادہ محبوب ہے ہم سے، تو پھر انتظار کرو، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے کلمہ ہمارا پڑھتے ہو، تخلیق کردہ ہمارے ہو، رزق ہمارا کھاتے ہو، سانسیں ہماری دی ہوئی ہیں، جسم کے اندر ساری توانائی ہماری دی ہوئی ہے، اور ہمیں چھوڑ کے ان سے محبت کرتے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، فتربصوا، پر تم انتظار کرو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے۔ آج ایمان سے بتائیں، کیا ہمیں یہ سب چیزیں اللہ کی ذات سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے کیا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب نہیں، بالکل نہیں، ہم اللہ کی ذات سے بڑا پیار کرتے ہیں، بہت ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ تم کہاں پیار کرتے ہو؟ علامہ اقبال کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، کمال کی تشریح کی اس آیت کی، کمال کی تشریح کی ہے۔ اللہ یہ فرما رہے نا، اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ محبوب ہے تو پھر تم ہمارے عذاب کا انتظار کرو۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جناب والا، یہاں جو رب نے چیزیں گنوائی ہیں وہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، آپ تو صرف ایک نیند کو محبوب جان کے سوئے ہوئے ہیں اور رب کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ کیا آپ کو ماں باپ زیادہ پیارے نہیں ہیں؟ جی پیارے ہیں۔ اولاد زیادہ پیاری نہیں ہے؟ پیاری ہے۔ اس اولاد کی خواہشات کے لیے آپ نے رب سے محبت کا دم بھرا؟ کیا آپ مسجد میں آئے؟ نہیں آئے، تو آپ کو ہو گئی نا اپنی اولاد پیاری۔ آپ کو تجارت کا مال زیادہ پیارا ہے نا، جبھی تو اذان ہوتی رہی، آپ کا کاروبار چلتا رہا، دکان کھلی رہی، آپ مسجد میں نہیں آئے تو آپ کو کاروبار پیارا ہوا نا۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں رسم و رسائم کو نبھانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اذان ہو گئی ہے، آپ نہیں آ رہے، نہیں یار خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، تو آپ کو اپنا کنبہ پیارا ہو گیا نا۔ تو پھر تم نے رب سے محبت کیسے کی ہے؟ فتربصوا، بس پھر تم انتظار کرو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ عرش کا رحمان کرتا کیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے پیار کرو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو
اللہ کی پہچان مل گئی نا، بڑی کمال کی بات کی ہے. اور یہ صوفی آج کے صوفی نہیں ہیں، کم و بیش آج سے 500 سال 600 سال پہلے کے صوفی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. کہا جس بندے کو اللہ کی پہچان مل جاتی ہے اب وہ صوفی زندہ رہنا پسند نہیں کرتا. جس بندے کو اللہ کی پہچان مل جاتی ہے اب وہ صوفی زندہ رہنا پسند نہیں کرتا، وہ مر جانا پسند کرتا ہے. وہ مر جانا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ مر کے پھر اس منزل میں جا کے پہنچے گا کہ جہاں قبر میں سرکار کا بھی دیدار ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کا ایک درجہ اور قریب ہو جائے گا. تو جسے رب کی معرفت مل گئی، رب کا قرب مل گیا، رب کی پہچان مل گئی، وہ پھر زندہ رہنا پسند نہیں کرتا، وہ پھر مر جانا پسند کرتا ہے. اور اولیاء کرام وہ اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے، جب انہیں رب کی محبت مل جاتی تھی تو ہما وقت اپنے آپ کو رب کے سامنے ذلیل، رسوا، حقیر سمجھتے تھے، اپنی کوئی وقعت نہیں سمجھتے تھے، ہماری کوئی قیمت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں ان کی یوں عاجزی، پھر اللہ رب العزت قوم کے اندر ان کو معزز، محترم، مکرم بنا دیتا ہے. اگر تم چاہو کہ میں معزز بن جاؤں تو نہیں بنو گے، جب تک رب کی بارگاہ میں تم معزز نہیں بنو گے تو قوم کی نظروں میں تم معزز نہیں بنو گے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم اللہ کا خوف کھانا شروع کر دو تو مخلوق خدا تم سے ڈرنا شروع ہو جائے گی. اگر تم سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرو مخلوق خدا میں محبت تمہاری پیدا ہو جائے گی. اگر تم اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں بسا لو، رب کے حکم کی تعمیل کرو، قوم تمہاری ہر بات پر لبیک کہے گی. جب تک رب کا خوف نہیں ہوگا پھر تم سے بھی کوئی نہیں ڈرے گا. جب تک رب کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو پھر کسی کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی. جب تک آپ رب کا حکم نہیں مانو گے کوئی بھی تمہارا حکم نہیں مانے گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک اللہ کے ولی اس زمانے کے، میں نے کیا دیکھا کہ وہ شیر پہ سواری کر کے آ رہے ہیں. شیر پہ سواری ہے اور ہاتھ میں کوڑا جو ہے وہ سانپ کا ہے. تو فرماتے جیسے میرے پاس سے وہ گزرے اللہ کے ولی میں ڈر گیا. تو کہا شیخ سعدی آپ ڈر گئے؟ میں نے کہا جی بالکل، بات بھی ڈرنے والی ہے، بات ہی ڈرنے والی. آپ شیر پہ سوار ہیں، ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، دونوں خطرناک جانور ہیں. فرمایا اے سعدی اگر تو رب سے ڈرنا شروع کر دے نا ساری مخلوق تجھ سے ڈرنا شروع کر دے گی. اگر تو رب سے ڈرنا شروع کر دے تو ساری کائنات تجھ سے ڈرنا شروع ہو جائے گی. اور جب تم رب سے نہیں ڈرو گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگے گا. یہ تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار، بندہ کھڑا ہوا تو ڈر جاتا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہتا نہیں میں نے ابھی کسی کو یہاں پہ دیکھا ہے، میں نے دیکھا کوئی بندہ میرے سامنے سے گزر کے چلا گیا ہے، میں نے کسی کا سایہ دیکھا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کے دل میں خوف خدا جاتا رہتا ہے. تو جب رب کا خوف نہیں ہوگا پھر آپ اپنے سائے سے بھی ڈریں گے، پھر آپ کو اپنی پرچھائیاں بھی ڈرانا شروع کر دیں گے جب رب کا خوف نہیں ہوگا. اور جب رب کا خوف آپ کے دل میں بس ہو جائے گا پھر کائنات کی کوئی طاقت آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب میری قوم، میری امت 5 چیزوں کو بھول جائے گی اور 5 چیزوں کو یاد رکھے گی. ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت دنیا کی مخلوق سے محبت ہے، خالق کی محبت گئی. گناہوں سے محبت ہے، فکر توبہ گئی، فکر آخرت گئی. محلات سے محبت ہے، قبرستان بھول گئے ہیں، قبرستان بھول گئے ہیں. اللہ اکبر. تو جب قوموں کے اندر دنیا کی محبت یوں رچ بس جائے گی تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے
کہ جب آپ اپنی قبر میں بغیر تیاری کے جا کے گر جائیں گے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر مزدوری کرنے والے بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے۔ آج تو مزدور بھی جو ہے وہ بھی صبح سے لے کر شام تک چرنگی پہ بیٹھا رہے گا کہ کوئی آئے مجھے دہاڑی کے لیے لے کے جائے، مگر وہ مزدور 2 منٹ کے لیے اٹھ کے مسجد میں نہیں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا۔ جس مزدور کو کام نہ ملے اور پھر کبھی اس کو کام مل بھی جائے، اس کام کی طلب میں اتنا مگن ہو جائے گا کہ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھے گا۔ مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، جی جناب بے روزگار بیٹھا ہوں، مولوی صاحب بے روزگار، دعا کر دیں اللہ روزگار کے اسباب بنا دے۔ جب رب نے رزق دیا اس نے پھر کبھی مڑ کے مسجد میں آنا بھی گوارا نہ کیا۔ تو اس زمانے کے اندر مزدور کام کرنے والے بھی ان کے دلوں میں رب کی محبت ہوتی تھی۔ جناب سری سختی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک شخص بازار گیا، اس نے مچھلی خریدی، مچھلی خریدنے کے بعد کافی ساری مچھلی خریدی اور اس نے ایک مزدور بلایا اور کہا میاں یہ مچھلی ہے، ایسا کرو اس کو میرے گھر تک پہنچا دو، جو تمہارا معاوضہ ہوگا، جو تمہارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ایک شخص جو ہے بازار گیا سامان لینے کے لیے، دیکھا کہ ایک باندی ہے، ایک عورت ہے۔ اس زمانے میں ظاہر باندیاں بکا کرتی تھی بازاروں کے اندر، عورتوں کی یہ جو ہے صورتحال ہوا کرتی تھی۔ تو ایک شخص کہتا کہ میں نے باندی کو خرید لیا، میں نے کہا میرے گھر کا کام کاج کرے گی، میں باندی کو لے کے آیا، میں نے گھر میں اس کو رکھا، میرے گھر کے کام کاج اس نے شروع کیے۔ رات کا آخری پہر تھا، میں کیا دیکھتا ہوں گھر کے ایک نکر میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے جب نماز پڑھ لی، دعا کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقین کریں جب ہم ان لوگوں کے واقعات کو پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پھر ہم تو کسی کھاتے کے اندر بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے جبے کبے پھر کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ باندھی کھڑی ہو کے نماز پڑھ کے دعا کیا کر رہی ہے، دعا کتنی حسین ہے اس مائی کی، اللہ اکبر۔ باندھی کیا دعا کرتی ہے؟ پروردگار تجھے مجھ سے جو محبت ہے میں اس محبت کا تجھے واسطہ دیتی ہوں، میں اس محبت کا تجھے وسیلہ دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ گھر کا مالک اٹھ کے آیا اور دیکھا کہ یہ باندھی یہ دعا کر رہی ہے۔ گھر کا مالک کہتا ہے او پگلی یہ دعا نہ کر، تجھے کیسے پتا کہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے؟ یوں دعا کر مالک میں جو تجھ سے محبت کرتی ہوں تجھے میری محبت کا واسطہ یوں کہے، یوں نہ کہہ کہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ باندھی بگڑ گئی، کہا صاحب میں جو دعا کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، میں جو دعا کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہ تجھے کیسے پتا؟ کہ وہ اس طرح کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے مصلی پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا، اس نے تجھے سلایا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبھی تو مصلی پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا جبھی تجھے سلایا ہوا ہے۔ جب اس مالک نے اس باندھی کے یہ دل آفری کلمات سنے تو کہا میں جا، خدا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ اے پروردگار یہ میرا اور تیرا پردہ تھا، اور میرے علاوہ میرے معاملات کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اب یہ بندہ جان چکا ہے، مالک میں چاہتی ہوں اب اس کے بعد ایک لمحہ بھی میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مالک کرم فرما مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہ شخص کہتا ہے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اس مائی نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ یہ وہ نیک خواتین جو باندیاں ہیں، میں رابعہ بصریہ کا ذکر نہیں کر رہا، میں ان نیک خاتون اولیاء کرام کا ذکر، یہ تو ان باندیوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کام کرتی ہیں گھروں کے اندر، یہ ان کے تقوی کا عالم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نا جب قیامت برپا ہوگی، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا قیامت برپا ہو گئی ہے اور جنتی جنت میں چلے گئے ہیں اور ایک شخص ہے جو جنت میں نہیں جا رہا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس سے پوچھو تو جنت میں کیوں نہیں جانا چاہ رہا۔ فرشتے اس کے پاس آئیں گے، کہے گا مالک وہ جنت میں نہیں جانا چاہ رہا، جبکہ رب جانتا ہے یہ بندہ کون ہے اور کیوں نہیں جانا چاہ رہا۔
میرا رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں میں جانتا ہوں یہ میرا بندہ معروف کرخی ہے، اس نے ساری زندگی میری عبادت میری محبت میں کی ہے، جنت کی شوق میں نہیں، جہنم کے خوف میں نہیں، فقط میری محبت میں اس نے عبادت کی ہے، یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک میرا دیدار نہ کر لے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا 3 آدمیوں کے پاس سے، آپ نے دیکھا وہ تینوں آدمی کمزور، رنگ بدلا ہوا ہے، آپ نے کہا تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہ تینوں کہتے ہیں جناب جہنم کا خوف یہ ہمیں رلا رہا ہے، اس نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ جناب عیسیٰ نے دعا کی اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھا 3 شخص اور ہیں، وہ ان سے زیادہ کمزور ہیں، رنگ ان کا بھی اڑا ہوا ہے، کہا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ کہا جنت کے شوق میں۔ فرمایا اللہ تمہاری مراد کو پورا کرے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا آگے بڑھے، کیا دیکھتے 3 شخص ہیں، ان تینوں کی ان 2 گروہوں سے زیادہ حالت کمزور ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، چہرے پہ نور ہے، گویا کہ نور کے آئینے ان کے چہروں میں نصب کر دیے گئے ہیں۔ کہا خدا کے بندو تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ کہا جناب ہماری یہ حالت نہ تو جنت کے شوق میں ہوئی نہ جہنم کے خوف میں ہوئی، بلکہ یہ ہماری حالت فقط اللہ کی محبت میں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں ہوئی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری حالت یہ تمہارا رنگ بدلا ہوا، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرمائے، تمہیں اپنی محبت عطا فرمائے، تمہیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ عبادت تو وہ ہے جو رب کی محبت میں کی جائے، اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں اگر کوئی بندہ جنت کے شوق میں محبت کرتا ہے یہ تو پھر لالچ کی محبت ہے، اگر جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ تو پھر ڈر والی عبادت ہے۔ محبت کرو اللہ کی ذات سے، اس کی محبت میں۔ بھائی پروردگار نے کیا فرمایا ہے کہ جو میری محبت کرے گا میں اس کو کیا دوں گا؟ جنت دوں گا، میں اسے جنت دوں گا۔ اب اگر آپ اللہ کی ذات سے محبت کریں، بھائی جنت بھی اسی کی ہے، جہنم بھی اسی کی ہے۔ اگر آپ جنت کا شوق ہو ٹھیک ہے، مگر جنت کے شوق سے زیادہ اللہ کی محبت کی عبادت کرنی چاہیے، رب کی محبت میں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ بھائی جنت تو وہی دے گا، جنت تو ہے ہی اسی کی۔ اللہ اکبر، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ معمول تھا، آپ کے کثیر غلام تھے، اور آپ جس غلام کو دیکھتے نا بہترین طریقے سے نماز پڑھتا نا تو آپ اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے، آپ اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا اور غلاموں کو پتہ چل گیا کہ ابن عمر اس غلام کو آزاد کرتے ہیں جو احسن طریقے سے نماز پڑھتا ہے، غلاموں نے نماز بہترین طریقے سے پڑھنا شروع کر دی، ابن عمر نے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ غلام نمازیں جان بوجھ کے اچھی کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کرتے رہیں، آپ ان کو آزاد کرتے رہیں۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں بھی اس وقت تک رب کی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک میں رب کی محبت میں دھوکہ نہ کھا لوں، میں بھی رب کی محبت میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک رب کی محبت میں دھوکہ نہ کھا لوں۔ میں رب کی محبت میں دھوکہ کھا رہا ہوں، اگرچہ وہ نمازیں جان بوجھ کے ریاکاری ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، مجھے اس سے کیا سروکار ہے، میں تو اللہ کی محبت میں ان کو آزاد کر رہا ہوں، میں انہیں اللہ کی محبت میں آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے آپ نے دیکھا ایک مرتبہ مصعب بن عمیر کو آپ نے مینڈھی کی کھال اپنی کمر پہ لپیٹی ہوئی ہے اور آپ آ رہے ہیں۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نا تو آپ رونے لگ گئے، فرمایا لوگوں یہ وہ مصعب بن عمیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، مکے میں بہترین لباس پہنا کرتا تھا، اس کے ماں باپ اسے بہترین شربت پلایا کرتے تھے اور یہ بہترین عمدہ لباس پہنا کرتا تھا، آج اس کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، بدن کو چھپایا ہوا ہے تو مینڈھے کی کھال سے چھپایا ہوا ہے،
فرمایا کہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، یہی تو ہے اللہ سے محبت کرنے والے۔ رب کی محبت میں گھر بھی قربان کر دیا، پورا کنبہ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، اپنی ماں کو قربان کر دیا، سارے اہل خاندان کو قربان کر دیا۔ فرمایا کہ یہی تو اللہ کی محبت ہے، یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ تو جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی محبت میں سارا کنبہ قربان کیا، اور مینڈھے کی کھال آپ نے اپنے جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے۔ جناب داؤد علیہ نبی علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا، اے داؤد، جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی رب کی محبت نہیں آئے گی، اور جس دل میں رب کی محبت ہوگی دنیا کی محبت نہیں آئے گی۔ یہ دو چیزیں کبھی کسی کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ایک بندہ کہ میرے اندر اللہ کی محبت بھی ہے، دنیا کی محبت، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دل میں یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا پھر دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو پھر دنیا کی محبت نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عزت و عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ؟ آج کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا میرے سائے کے علاوہ، اور آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ این المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ جو میری عزت و عظمت کی خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ اور پھر اللہ ان کی بخشی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی نا اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے، گھر اس کا بڑا دور ہوتا ہے، ایک آدمی اس کی عیادت کو جا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو انسانی شکل میں راستے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جب وہ آدمی گزرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، میاں کدھر؟ کہا جی فلاں اپنے بھائی کی ملاقات کو۔ کہا اچھا، ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا آپ پر کوئی احسان ہوگا جب ہی جا رہے ہو۔ کہا کہ نہیں، کوئی احسان نہیں ہے۔ کہا پھر تمہارا آپس میں کوئی لین دین ہوگا جب ہی جا رہے ہو؟ کہا کوئی لین دین بھی نہیں ہے، میں تو فقط اللہ کی محبت میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تو پھر تجھے بھی خوشخبری ہو، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، شگفتہ گلاب ہوں گے، مہکتی کلیاں ہوں گی۔ کن کے؟ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت اور اللہ کی ذات سے محبت کیا کرتے تھے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ساری رشتہ داریاں ختم، ساری یہ فرینڈشپ سب ختم، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، الا المتقون، مگر جو متقین ہوں گے نا وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ جو متقین ہوں گے وہ ایک دوسرے کا کام آئیں گے، اور باقی دنیا کی دوستیاں یہیں پڑی رہیں گی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، المرء مع من احبب، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی گلوکاروں سے محبت کرتا ہے جہنم میں انہی کے ساتھ ہوگا، اگر کوئی بد کرداروں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے، ملعونوں سے، لعنتیوں سے محبت کرتا ہے، انہیں اپنا ہادی سمجھتا ہے، رہبر سمجھتا ہے، پیشوا سمجھتا ہے، انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، انہیں سب کچھ اپنا سمجھتا ہے، تو پھر جہنم میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ائمۃ الکفر کہا گیا ہے، ائمۃ الضالون کہا گیا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب اپنی قوم کے جہنم کے اندر بھی امام ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے، اور ان کے پیروکار کیا کہیں گے؟ کم بختو، ہم نے تمہاری تقلید کی، تم نے ہمیں مروا دیا ہے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلے، تم نے ہمیں مروا دیا ہے، خود بھی جہنم میں آئے، تم ہمیں بھی جہنم میں لے کے آ گئے۔ اس لیے اولیاء کرام سے محبت کریں کہ جن کا قرب بھی تمہیں نفع دے، جن کی صحبت بھی تمہیں نفع دے، قیامت کے دن بھی ان کی شفاعت تمہیں نفع دے، ان سے محبت کریں۔ آج اندھی تقلید لوگ کرتے ہیں، جناب میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے اس کے شب و روز کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اس کے دین کو دیکھا ہے؟ آپ نے اس کے مسلک کو دیکھا ہے؟ صوفیاء کرام جب کسی سے محبت کرتے تو اس کے شب و روز کو دیکھتے،
کسی کا دامن پکڑتے نا تو پہلے اس کے شب و روز کو دیکھتے. ہم جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے وہ ہے کیسا, اس کے شب و روز کیسے ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, کہ ہم اندھی تقلید کر کے ہاتھ تو نہیں دے رہے. ہم تو ڈوبے ہی سنم, تمہیں بھی لے ڈوب چلے, پھر وہ معاملہ تو نہ ہو گیا. اللہ اکبر. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ بڑھ کے محبت اللہ کی ذات سے کرو. اللہ کی بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی, ایک غلام, وہ کام کیا کرتے تھے, ان کا کام یہ تھا حضور کو ہنسوانا. وہ ایسی ایسی باتیں, ایسے ایسے دل لگی والے لطیفے سناتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی. مگر ایک دفعہ انہوں نے شراب پی, 80 کوڑے لگے. پھر شراب پی, پھر کوڑے لگے. پھر شراب پی تو پھر ان کو جب کوڑے لگنے لگے نا, تو صحابہ کرام نے انہیں برا بھلا کہا, ان کو برا بھلا کہا. اللہ اکبر. جب میرے مصطفیٰ نے سنا, حضور ناراض ہو گئے, حضور غضبناک ہو گئے. فرمایا تم اس کو لان تان کیوں کر رہے ہو؟ اگر شراب پی رہا ہے تو سزا بھی تو لے رہا ہے نا. اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اس کے رسول سے, دیکھو صحیح تو صحیح یار, 3 دفعہ اگر اس نے غلطی کی سزا بھی تو لے رہا, 80 کوڑے بھی تو کھا رہا ہے نا. اب لان تان کا کیا مقصد ہوا؟ اچھا وہ صحابی کرتے کیا تھے, جب بھی میرے حضور کی مجلس لگی ہوتی نا, اب سرکار کے چہرے پہ بتقاضۂ بشریت, حضور کے چہرے پہ کبھی حزن و ملال ہوتا, سرکار کبھی رنجیدہ ہوتے, سرکار کبھی غمزدہ ہوتے, سرکار کبھی افسردہ ہوتے. اب وہ حضور کی مجلس میں تشریف لاتے, ایسی کوئی بات کر دیتے جس سے میرے مصطفیٰ مسکرا دیتے. بس ان کا کام یہی تھا. جب بھی سرکار کی مجلس آتے, ایسی کی باتیں کرتے, سرکار مسکرا دیتے. اب وہ تھے دیہاتی, جسے ہمارے کہتے ہیں جناب پینڈو. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں. بعض لوگ چڑ جاتے ہیں, کوئی جناب یہ تو پینڈو ہے, تو پینڈو پہ چڑنا نہیں چاہیے, مگر یہ الگ بات ہے کہ لوگ پینڈو سے مراد جاہل لیتے ہیں. مگر میں آپ کو یہ بات دعوے سے کرتا ہوں, جتنے سلجھے ہوئے, جتنے سمجھدار لوگ پنڈ کے ہوتے ہیں وہ شہروں کے بھی نہیں ہوتے. جو ان کی تہذیب ہوتی ہے, تو کہا سرکار فرمایا یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے, ہم اس کے شہری دوست ہیں. اب وہ جب بھی دیہات سے آتا نا, سرکار کے لیے وہاں سے سبزیاں لے آتا, وہاں کی ترکاریاں لے آتا, جو بھی موسم کا پھل ہوتا وہ سرکار کے پاس لاتا. اور کبھی کبھار کچھ بھی نہیں لاتا, تو جب مدینے میں بازار لگتا نا, تو جاتا کسی تاجر سے سامان لیتا اور حضور کو تحفہ پیش کرتا. سرکار اس کو دعاؤں سے نوازتے, اور جس سے بطور قرض لے کے آتا, پھر اس کو پکڑ کے سرکار کے پاس لے کے آ جاتا. حضور میں نے فلاں دن آپ کو وہ تحفہ پیش کیا تھا. جی بالکل کیا تھا, اللہ آپ کو برکتیں دے. کہا حضور بالکل اللہ مجھے برکتیں دے, وہ میں نے اس سے ادھار لیا تھا, آپ اس کو پیسہ ادا فرما دیں. میں نے اس سے ادھار لیا تھا, آپ اس کو پیسہ ادا. یعنی وہ تحفے بھی خود لاتا اور قرض کا مطالبہ بھی سرکار سے کر کے اس کو دلوایا کرتا تھا. اور سرکار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسکرایا کرتے. اور سرکار جب وہ جاتا تھا تو سرکار انہیں شہر کو تحفے دیا کرتے. فرمایا یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں. یہاں بات میرے مصطفیٰ نے کیا فرمائی, فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت یہ کرتا ہے, اگر اسے غلطی ہو رہی ہے تو سزا لے رہا ہے. رسول سے محبت کیسی کرتا ہے, رسول سے محبت ایسی کرتا ہے, ہر مجلس میں آ کے میرے مصطفیٰ کو مسکرواتا ہے, سرکار کو ہنسواتا ہے, سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتا ہے. یہ اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے, یہ اللہ کے رسول سے محبت کر. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرو. کیسی محبت کرو؟ اولاد کا جنازہ پڑا ہوا ہے, ماں باپ بلک بلک کے رو رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, پہلے نماز پڑھے پھر جا کے جنازے کو کندھا دے. بیٹے کو غسل کرانا, غسل بعد میں, نماز پہلے پڑھیں گے. اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا, اگر تمہیں تمہارے بیٹے اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو تم کامل مومن نہیں ہو. اگر تمہارا گھر زیادہ محبوب ہے, کامل مومن نہیں ہو. تمہیں تجارت کا مال زیادہ محبوب ہے, کامل مومن نہیں ہو. کامل مومن اس وقت بنو گے ساری کائنات سے ٹوٹ کر محبت اللہ کی ذات سے کرو گے.
تو اس آیت کے اندر کتنا جان ہے، اس آیت میں کتنا وزن ہے، کتنا زور ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ خود فرما رہے ہیں والذین آمنوا، اے ایمان والو، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرو، اللہ کی ذات سے محبت کرو۔ جب اللہ کی ذات سے یوں ٹوٹ کے محبت کریں گے اور پھر اللہ آپ کو انعام کیا دے گا؟ اللہ، بات ختم کرنے لگا ہوں، میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب اللہ ان سے پوچھے گا اے میرے بندو کیا تم مجھ پر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک کیوں نہیں راضی ہیں، تو نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ کیا ہے، منور کیا ہے، معطر کیا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح ہمارے چاند تیرے چمک رہے ہیں، کیا راضی نہیں ہے؟ تو نے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا ہے، کیا ہم راضی نہیں ہیں؟ میرا رب فرمائے گا اے میرے بندو میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک چیز دینے والا ہوں، توجہ رکھے گا، میں تمہیں اس سے بڑھ کر جنت مل گئی، مالک مل گئے، اور کیا چاہیے؟ تمہیں 14ویں جیسے چہرے مل گئے، مالک مل گئے، اور کیا چاہیے؟ کہ میں تمہیں ایسی چیز دینے والا ہوں جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے۔ بندے کہیں گے مالک پھر وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں نور کے پردے ہٹا دو، آج میرے بندے جی بھر کے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ کتنا مزہ آ جائے گا، جس رب کو بن دے کے سجدے کرتے رہے، جس رب کو بن دے کے نمازیں پڑھتے رہے، جس رب کو بن دے کے جنت دوزخ کا ہم نے اقرار کیا، پھر وہ دن کتنا مزے والا دن ہوگا صاحبو۔ اللہ اکبر، رب کا دیدار میں اور آپ ایسے کریں گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو رب کا دیدار بھی ویسے کرو گے۔ ہاں، رب کا دیدار بھی ایسے کرو گے۔ میرے مصطفیٰ نے، صحابہ کرام کہتے حضور کیا رب کا دیدار دیکھے کہ بھیڑ نہیں لگ جائے گی؟ جب ہم کسی چیز کو تکتے بھیڑ لگ جاتی ہے، اس کو دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے نا بھئی، سب بھیڑ لگ کیسے دیکھیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں جب 14ویں کا چاند دیکھتے ہو بھیڑ لگتی ہے، ہر ایک بندہ وہیں کھڑا ہو کے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، جی حضور دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ رب کا دیدار بھی تم ایسے ہی کرو گے، رب کا دیدار بھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر شرط کیا ہے؟ ساری کائنات سے ٹوٹ کے محبت اللہ کی ذات سے کرنی ہے، پھر یہ انعام اللہ میں عطا فرما دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔